ایک بندہ اگر اندھیرے میں ہے تو وہ روشنی میں چلا گیا۔ قرآن کریم کو ہم بھلا بیٹھے ہیں، ہماری زندگیوں میں سے نکل چکا ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک میں ہم اگر نہیں ہوئے، ہم قرآن پاک نہیں پڑھ رہے، نہیں سمجھ رہے، نہیں آگے پھیلا رہے، نہیں یاد کر رہے، تو ہم بالکل ہمارا اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ آج ہم موجود ہیں نوید اشرف صاحب کے پاس، تو ان کا تعارف کیا ہے میں چاہوں گا یہ خود ہی ذرا اپنا تعارف کروائیں، دین ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام نوید اشرف ہے، میں ایک پرائیویٹ ادارے میں ایز اے آپریشن ہیڈ کام کر رہا ہوں، اور ہم درس قرآن والی کلاس میں تقریباً میں لیول 1 سے جوائن کیا ہوا ہے الحمدللہ، اور الحمدللہ آج لیول 14 پہ پہنچ گئے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک قرآن پاک کی تکمیل بھی کروائے گا، اور ہم بہت مفید میٹیریل اس سے لے رہے ہیں۔ سر میں جاننا چاہوں گا کہ قرآن کلاس کا آپ انٹرو تھوڑا سا کروا دیں کہ قرآن کلاس جب آپ نے جوائن کی تب قرآن کلاس کیا تھی اور آپ کے لیے کیا لائک ویو تھا تب، اور پھر اوور آل اب تجربہ آپ کا کیسا؟ دیکھیں، اوور آل تجربے کی بات اگر کرتے ہیں نا، تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ فرسٹ لیول سے ہم نے جوائن کیا ہے قرآن کلاس کو، اور فرسٹ لیول سے آج تک ہمیں جو ہماری زندگی میں چینج آئی ہے، ٹھیک ہے، اس چینج کو میں کس طرح بیان کروں بھی۔ ایک بندہ اگر اندھیرے میں ہے تو وہ روشنی میں چلا گیا۔ تو قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں، قرآن کریم کو ہم بھلا بیٹھے ہیں، ہماری زندگیوں میں سے نکل چکا ہے قرآن پاک۔ اگر ہم، کیونکہ قرآن پاک کے حقوق ہیں، اس میں پہلا حق اس کا پڑھنا ہے، تلاوت کرنا، دوسرا حق اس کا ہے اس کو یاد کرنا، ٹھیک ہے، تیسرا حق اس کو ہے اس کو سمجھنے میں ہم مفتی صاحب کی صحبت میں آئے ہیں الحمدللہ، عرصہ دراز سے 4-5 سال ہو گئے۔ سمجھنے کے علاوہ اگلا جو سٹیپ آتا ہے اس میں ہم آپ آگے اس کو فارورڈ کریں، جو آپ نے سیکھا ہے وہ سکھائیں۔ یہ مفتی صاحب ہمیشہ ہمیں درس دیتے ہیں بھی آپ نے جو سیکھا ہے وہ آگے پھیلائیں۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے بھی یہی پیغام ملا ہے بھی آپ نے جو سیکھا ہے وہ آگے پھیلائیں۔ اور ہم یہ چوتھا حق جو آگے پھیلانے والا، وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں بھی، ہم نے الحمدللہ اپنے آفس میں مفتی صاحب کی ایک بک ہے درس حدیث کا، ہم نے تقریباً پچھلے رمضان شریف سے آغاز کیا ہوا ہے، اور ہم 5 یا 10 منٹ کے لیے ہر روز ہم اس آفس میں درس حدیث کا سیشن کرتے ہیں الحمدللہ ہر روز۔ اگلی بات یہ ہے بھی قرآن کریم سے جو آپ نے سوال کیا ہے بھی، اس سے زندگیوں میں کیا تبدیلی آتی ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں بھی اگر قرآن پاک میں ہم اگر نہیں ہوئے، ہم قرآن پاک نہیں پڑھ رہے، نہیں سمجھ رہے، نہیں آگے پھیلا رہے، نہیں یاد کر رہے، تو ہم بالکل ہمارا اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ صحیح۔ ہمیں صرف یہ چاہیے بھی ہم دوسروں کو بھی پیغام پہنچائیں، اور ہم جو الحمدللہ کلاس لے رہے ہیں اس میں بھی ہم ریگولر آئیں۔ اور اس آپ کے چینل کے وساطت سے میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں، جس طرح ہم اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں، اور باقی لوگ جتنے بھی میرے سننے والے ہیں ان کو بھی یہ چاہیے بھی آپ خود آئیں، اپنی ماشاءاللہ ادھر فیملیز کا بھی بندوبست ہو گیا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی لے آئیں، تاکہ ایک پرسکون ماحول کے تحت جو ادارہ ہمیں بہترین ماحول مہیا کر رہا ہے، میرا خیال ہے ہر بندے کو اٹینڈ کرنا چاہیے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کو مفتی صاحب کی جو تفسیر سمجھاتے ہیں اس میں کبھی کوئی مشکل پیش تو نہیں آئی، اور ان کا درس انداز بیان کیسا لگتا ہے؟ نیور ایور، ایسی کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا درس نہیں سنا، اور جو ان کا انداز ہے، دیکھیں آج کل تو سوشل میڈیا ہے، ہر وقت آپ کے پاس ہر مدرس موجود ہے، پرانے بھی ہیں، نئے بھی ہیں، اور ایسے، لیکن جو انداز عام فہم مفتی صاحب کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اور اتنا قرآن پاک جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، درس کے دوران ہوتے ہیں، تو ہمیں ایسے پتہ چلتا ہے جیسے ہم پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں۔ اتنا وہ الفاظ کو عربی کے ساتھ مکس کر کے اردو ترجمے کے ساتھ اس طرح سمجھاتے ہیں جیسے ہمیں بالکل جیسے ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ اور ماشاءاللہ دیکھیں ان مفتی صاحب کا یہ ہے ابھی، اللہ پاک سب کو اس نوعیت پہ لے آئے، کیونکہ مفتی صاحب نے دونوں پیرلل، دنیا اور دین، دنیا میں بھی ماشاءاللہ وہ پی ایچ ڈی اسکالر بن گئے، ٹاپ لیول پہ چلے گئے، دین میں بھی وہ ماشاءاللہ ٹاپ لیول پہ چلے گئے۔ اور اب یہ دونوں چیزیں اگر ہم لے کے چلیں تو اس کے بعد تو میرا خیال کوئی چیز بنتی نہیں ہے۔ اور الحمدللہ مجھ کو جو انداز بیان ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، بہت عام فہم ہے۔ میرا خیال ہے کوئی ایک اگر ہمارا ریڈی بان ہے نا، اس سے لے کر اگر کوئی پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ بھی بیٹھا ہوا ہے تو میرا خیال ہر بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ سیکنڈلی اگر کوئی بچہ بھی ادھر بیٹھا ہے، ایک معصوم بچہ ہے جو میرا خیال 5ویں اور 6ٹھی کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، اور دوسری سائڈ پہ وہ کوئی ان پڑھ بندہ بھی بیٹھا ہے، تو وہ بھی مطلب سمجھے گا اور
بالکل ایک ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے. ہماری کلاس میں ہر لیول کا بندہ آ رہا ہے بالکل. اور شکر اللہ کا ہر بندہ مستفید ہو رہا ہے. اچھا, اس میں ایک سوال ایڈ کرتا چلوں کہ آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو اپنی زندگی میں کیا اضافہ ہوا ہے اس قرآن کلاس کو جوائن کرنے کے بعد؟ دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے بھئی, بزرگوں کی صحبت میں جب جائیں نا ہم تو بندے کی زندگی آٹومیٹک چینج ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مفتی صاحب کی ذات اقدس بھی ایک سید زادے ہیں, شاہ صاحب ہیں, ان کی صحبت میں رہ کے میرا خیال میں اپنے آپ کو کہوں میری زندگی میں تو بہت زیادہ چینج آئی ہے. یہ مادیت کا دور ہے, ہر وقت مادیت میں ہم رہتے ہیں, دین سے دوری ہے ہماری, دین کی طرف ہم جا نہیں رہے. اور جب تک ہم بزرگوں کی صحبت میں نہیں جائیں گے ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکتی. اور جو آج کل نفسی کا دور چل رہا ہے اس میں ہمیں یہ چاہیے بھی کم از کم ہفتہ میں ایک دن, جس طرح ہم یہ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں, ہر بندے کو چاہیے بھی کسی کی بزرگ کی صحبت میں جانا چاہیے. اسی موضوع پہ میں ایڈ کرتا چلوں کہ ٹائم ڈیوریشن, آپ قرآن کلاس جو ہمارا ٹائم ڈیوریشن ہے کیا وہ صحیح ہے نا؟ دیکھیں اب مفتی صاحب کی مصروفیت بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. ٹائم ڈیوریشن ویسے تو ٹھیک ہے لیکن اب صرف میرے کہنے پہ ٹائم ڈیوریشن تو نہیں بڑھایا جا سکتا. اگر میں چاہوں تو میں تو کہتا ہوں جی ہم ساری رات 10 قرآن دیکھتے رہیں. نہیں, آپ بڑھانے کا کہہ رہے ہیں, بڑھانے کا میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہوتا اس پوائنٹ آف ویو سے, لائک ایک ہفتہ ہے, ہفتے کا ایک دن ہے اور اس میں بھی کچھ 2 گھنٹے ہیں, ظاہر ہے اس حساب سے تو بیسٹ ہے نا. دیکھیں یہ تو ویریشن ہے نا, کچھ لوگ کہتے ہیں جی ٹائم زیادہ ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ٹائم تھوڑا ہے. اب یہ تو اس کے مطلب اپنے جذبات کی, اپنی تڑپ کی یا اپنی لگن کی, سیکھنے کی جو تڑپ ہے اس کے تحت دیکھا جائے تو ٹائم تھوڑا ہے. تو ویسے الحمدللہ بہترین ٹائم ہے جو ہم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کی کلاس لیتے ہیں. اس میں میرا خیال مفتی صاحب بالکل ہر چیز کوزے میں بند کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اسی طرح اگر پرنسپل سے ملا ہوں یا پروفیسر صاحب سے ملا ہوں تو ان کا بھی یہی اور ویو ہے میرا خیال سے. اگر وہ بھی یہی کہتے ہیں ٹائم بڑھانا چاہیے تو وہ اس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ جو بندہ آ جاتا ہے نا فیلڈ کے اندر, جی وہ پھر کہتا ہے کہ اور ملے اور ملے اور ڈیفینیٹلی بالکل. اور جو نہیں جس نے جوائن کیا ٹائم زیادہ ہے, جب آئے گا تو وہی میں آپ کو بتا رہا تھا نا بھائی, جو جس بندے میں سیکھنے کی تڑپ ہے, لگن ہے, دین میں آنے کی تڑپ ہے, وہ تو کہے گا ٹائم بڑھانا ہے. اور ظاہر جو بندہ, لیکن ان کا بھی قصور نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر ہم بھی یہ اس میں کوشش کر رہے ہیں مصحف کلاس میں جو معاونت ہم کر سکیں تھرو ٹیلیفونیکلی یا جو بھی ہے, مطلب ایک بندہ اگر کوئی ایک دفعہ جوائن کر لیتا ہے, مفتی صاحب کے ایک درس میں بیٹھ جاتا ہے, میرا نہیں خیال وہ کوئی دوبارہ وہ ایسا کہ میں نہیں جاؤں گا. اتنی مفتی صاحب میں ایبیلٹی کوالٹی ماشاءاللہ ان میں ہے, وہ ایک دفعہ جو درس سن لیتا ہے وہ کہتا ہے میں دوبارہ ضرور آؤں. صحیح ہے. یہ بھی میں آپ کے وساطت سے نا سب سے زیادہ میجر صاحب کا جو کریڈٹ جاتا ہے ان کو, جنہوں نے ہمیں اتنا اچھا ماحول دیا ہے, ہر چیز ہمیں پرووائڈ کی ہے ادھر, ایون دین ریفریشمنٹ بھی دیتے ہیں, بڑی بات ہے ان کی. اور ایک اچھا ماحول انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے. پھر مفتی صاحب جیسا مدرس ہمیں دیا ہوا ہے. تو میں چاہتا ہوں بھی اگر میجر صاحب کریں تو کوئی اور ایک اور اپنا یونٹ بنا لیں کسی اور جگہ پہ, تو ہفتہ میں مطلب 2 دن ہو جائیں, ایک دن یہاں ہو جائے, ایک دن دوسرے دن ہو جائے. لیکن اگر ممکن ہو, لیکن ہم پھر بھی میجر صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ ماحول دیا, ہمیں دین سیکھنے کا دیا. اور ظاہر ہے یہ صدقہ جاریہ ہے. میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ جتنے بھی دیکھیں فیصل آباد میں اتنے زیادہ ہمارے ہیں لوگ جو صاحب حیثیت ہیں, لیکن ایسا کام کوئی نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے, ان کو مزید ترقیاں دے, ان کو صحت دے, ان کی لمبی عمر کرے, اور ہمارے لیے یہ صدقہ جاری جو ان کا ہے وہ چلتا رہے, اور ہم اسی طرح مفتی صاحب سے نا یہ درس قرآن پڑھتے رہیں. یہ میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے, بہتر ہے. میں جیسے آپ کو فائدہ پوچھا ہے میں نے کہ اس سے آپ کو کیا ہوا, اسی طرح عملی زندگی میں آپ بتانا چاہیں گے کہ آپ کو کوئی چینجز آئی ہیں آپ کی عملی زندگی میں اس قرآن سے کیا ڈفرینس؟ دیکھیں عملی زندگی کی اگر بات کریں گے تو اس میں یہ ہے بھی اگر قرآن پاک کو ہم صحیح طریقے سے پڑھیں نا یا سیکھیں سمجھیں, تو مفتی صاحب میرے ہر درس میں یہ فرما رہے ہوتے ہیں بھئی آپ کوئی بھی آیت قرآن پاک کی جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو اگر اٹھا کے ہم اپنی زندگی پہ سے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, کسی بھی دنیا ہے شعبہ سے اس کا تعلق ہے, تو وہ اگر اس پہ امپلیمنٹ کرے تو میرا خیال وہ اس میں سے کافی کچھ حاصل کر سکتا ہے. لیکن یہ پھر وہی بات آ گئی اگر ہم کرنا چاہیں تو. اگر ہم کرنا چاہیں, جو ہماری آڈینس ہمیں سنتی ہے دیکھتی ہے ان کے لیے کیا پیغام آپ لوگوں کو ریکمینڈ کریں گے یہ قرآن کلاس جوائن کریں؟ جی وائی ناٹ, کیوں نہیں ریکمینڈ کریں گے. میں تو یہ بارہا دفعہ یہ سب سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں بھئی خدا را اپنے جتنے بھی لواحقین ہیں ان کے اپنے عزیز و اقربا, دوست, احباب, سب سے اپنے کولیگز کو یہ کہیں بھئی ہفتہ میں صرف ایک دن مغرب سے عشاء اگر آپ
یہ درس قرآن اٹینڈ کر لیں تو میرا خیال ہے آپ کی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلی آ سکتی ہے. ہمارے اس جو آج کل کا دور ہے اس میں اگر ہم یہ کلاس اٹینڈ کر لیں تو ہماری ساریاں پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں. کیونکہ میں تو اکثر یہی کہتا ہوں کہ یہ جو ہم ہفتہ میں 1.5 گھنٹہ کے لیے جاتے ہیں نا، جس طرح ایک گاڑی کی اوور ہالنگ ہوتی ہے، ہماری تو اوور ہالنگ ہو جاتی ہے، ہم ایک اچھے ماحول میں ہو کے آ جاتے ہیں اور اگلا ہفتہ ہمیں اچھا گزرتا ہے. اور یقین کریں ہمارا نیکسٹ ویک جانے کے لیے نا ہمیں تڑپ رہتی ہے کہ کب وہ ہفتہ والا دن آئے اور ہم کلاس اٹینڈ کریں. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ تمام احباب کو کہ وہ کلاس اٹینڈ کیا کریں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. جی ویلکم.